اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دروس البلاغہ کی ابتدا کرتے ہیں الحمدللہ ادھر سے، اور یہ محمد بن صالح العثیمین کی شرح ہے، اس کو بھی بعض اوقات دیکھ لیں گے۔ اب آتے ہیں ڈائریکٹ متن کی طرف۔ ادھر سے ابتدا ہے مقدمۃ المؤلفین۔ اس کے 4 مؤلفین ہیں، ایک ہے علامہ حفنی ناصف اور محمد دیاب اور مصطفیٰ تموم محمد صالح، اور اس کے شارح ہیں محمد بن صالح العثیمین۔ تو ابتدا میں ہے، یہ مقدمہ ہے، بس اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عبارة البلغاء عن الإحاطة بمعانی آیاته، وعجزت ألسن الفصحاء عن بيان بدائع مصنوعاته، والصلاة والسلام على من ملك طرفي البلاغة إطنابا وإيجازا، وعلى آله وأصحابه الفاتحين بهديهم إلى الحقيقة مجازا۔ تو یہ عبارت ہے، اور شروع میں انہوں نے یہ خطبہ لایا ہے، اور اس کو بھی کہا جاتا ہے بلاغہ کی ہی ایک اصطلاح ہے، براعۃ الاستحلال، کہ خطبے میں ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جس سے مضمون کا پتہ چلتا ہے بعد میں جو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہ اس کے ترجمے کی ضرورت تو نہیں ہے، چلتے ہیں آگے جو اصل اس کا مادہ ہے۔ وبعد فهذا کتاب فی فنون البلاغۃ الثلاثہ، یہ تینوں فنون جو ہے نا، معانی، بیان اور بدیع، تینوں میں ہے۔ سہل المنال، آسان ہے اس کو حاصل کرنا، قریب المأخذ، بریء من وصمۃ التطویل الممل، بہت لمبی لمبی بحثیں نہیں ہیں اس میں، عیب الاختصار المخل، اور اتنا مختصر بھی نہیں ہے کہ چیزیں اس میں رہ جائیں۔ واقعی بات ہے کہ انہوں نے ایسی مباحث لائیں کہ بہت کم ہی ایسی چیزیں جو رہی ہوں گی۔ سلکنا فی تألیفہ اسهل التراتیب، ترتیب بھی کہتے ہیں آسان لائی انہوں نے، اوضح الاسالیب، وجمعنا فیہ خلاصۃ قواعد البلاغہ، بلاغہ کے قواعد کا خلاصہ کہتے ہیں، ذکر کیا گیا ہے، وامہات مسائلها، بہت بنیادی مسائل اور بڑے مسائل جو ہیں ان کو ذکر کیا گیا، وترکنا ما لا تمس الیہ حاجۃ التلامید من الفوائد الزوائد، بہت لمبی لمبی جو بحثیں اور لمبے فوائد جو ہیں ان کو، جن کا زیادہ تر ضرورت میں نہیں آتا تلامذہ میں ان کا نا، تو ان کو چھوڑ دیا گیا۔ وقوفا عند حد اللازم حرصا علی اوقاتہم ان تضیع فی حل معقد، کہتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے کہ ان کا یعنی تلامذہ کے اوقات کو بچایا جائے، اور زیادہ تر وہ ہوتا ہے کہ اب بہت معقد اور بڑی مشکل عبارات لائی جاتی ہیں کہ اس کے حل میں اصل ٹائم لگ جاتا ہے، اسی میں توجہ لگ جاتی ہے، اصل عبارت سے بندے رہ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس چیز کو بھی ختم کیا گیا اور آسان لایا گیا۔ او تلخیص مطول او تکمیل مختصر، فتم به مع کتب الدروس النحویۃ سلم الدراسیۃ العربیۃ فی المدارس الابتدائیۃ والتجہیزیہ، کہتے ہیں دروس النحو جو انہوں نے لکھی تھی نا، دروس اللغۃ العربیہ، دروس النحو بھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بھی جوڑا گیا تاکہ یہ چیز مکمل ہو۔ والفضل فی ذلک کلہ للأمیرین الکبیرین نبلا والإنسانین الکاملین فضلا، ناظر المعارف المتجافی عن مہاد الراحة فی خدمة البلاد الواقف فی منفعتها على قدم الاستعداد صاحب العطوفہ محمد ذکی باشائی۔ ان کی کچھ صفات کا ذکر کر کے بتا رہے ہیں کہ ان کا بڑا اس میں رول ہے۔ ووکیل هذه الایادی البیضاء فی تقدم المعارف نحو الصراط المستقیم وإدارة شؤونها على محور القویم صاحب السعادہ یعقوب ارتین باشا، یہ بھی میرے خیال میں لگ رہے ہیں ترکی ہی۔ فہم اللذان اشارا علینا بوضع هذا النظام المفید، کہتے ہیں انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ یہ اس طرح کی کتاب لکھیں، اور اس طرح کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے نحوی اور دروس اور یہ بلاغہ کا۔ وسلوک سبیل هذا الوضع الجدید، پھر یہ آگے جو مؤلفین ہیں ان کا ذکر کیا گیا، حفنی ناصف، محمد دیاب، سلطان محمد اور مصطفیٰ تموم۔ اب آتے ہیں اس کے اصل موضوع کی طرف۔ مقدمہ فی الفصاحت والبلاغہ، بنیاد میں آپ کو پتہ ہے بلاغت میں جب ذکر کی جاتی ہیں باتیں تو فصاحت کی الگ بحثیں بتائی جاتی ہیں اور بلاغت کی الگ سے بحثیں بتائی جاتی ہیں۔ فصاحت لغت میں تنبع عن البیان والظہور، فصاحت کا مطلب کسی چیز کو ظاہر کرنا، بیان کرنا۔ مثلا کہا جاتا ہے افصح الصبی فی منطقہ اذا بان وظہر کلامہ، بچہ جب بولنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی باتیں صحیح سمجھ نہ آنے لگ پڑتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فصیح ہو گیا، افصح الصبی۔ وتقع فی الاصطلاح وصفا للکلمۃ والکلام والمتکلم، کہتے ہیں یہ فصاحہ یہ تینوں کے لیے وصف آ سکتا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ فصیح، یہ کلام فصیح ہے، اور یہ
بات کرنے والا بھی فصیح ہے، لیکن بلاغت کا معاملہ جو ہے وہ کلام اور متکلم کے ساتھ ہے صرف۔ ففصاحة الکلمۃ سلامتها من تنافر الحروف ومخالفت القیاس۔ پھر اس کی آگے تشریح بھی کریں گے خود ہی، پہلے اس کی وضاحت بتا رہے ہیں، خود تعریف بتا رہے ہیں مجمل اور خلاصے کی شکل میں، کہ کلمہ کی فصاحت کیا ہوتی ہے کہ سلامتها من تنافر الحروف، ان کے حروف میں تنافر نہ پایا جائے۔ دوسرا یہ کہ مخالفت القیاس، جو عربی کے قواعد ہیں اس کے مخالف نہ ہو، والغرابہ، اور اسی طرح غرابت نہ ہو۔ پھر اس کی آگے مزید وضاحت کی گئی اس تعریف کی کہ تنافر الحروف سے کیا مراد ہے۔ تنافر الحروف یہ ہے وصف فی الکلمۃ یوجب ثقلها علی اللسان، ایسے الفاظ ہوں، ایسے الفاظ آئیں کہ جو زبان پر بھاری ہوں، عرب کے ہاں اس کو بھاری سمجھا جاتا ہو، وعسر النطق بها، اس کو بولنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہو، تو اس کو تنافر الحروف کہا جاتا ہے۔ تو اس کا نہ ہونا یہ فصیح کہلاتا ہے کلمے کا، یعنی ایسا ہونا چاہیے کہ زبان پر بولنے میں آسان ہو۔ مثال کے طور پر الزش جو ہے بموضع الخشن، کسی کھردری جگہ کو نا عربی میں الزش کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں بولنے میں مجھے بھی بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو عرب جو ہے اس کے لیے بھی مشکل ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ پھر فصیح نہیں کہلاتے۔ اور اسی طرح ہو یہ بھی کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ لنبات ترعاہ الابل، ایسے پودے جن کو اونٹ وغیرہ کھاتے ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے او۔ اسی طرح نقاخ للماء العذب الصافی، کہتے ہیں اچھے میٹھے پانی کے لیے، یہ نقاخ کا لفظ بھی آتا ہے۔ اسی طرح مستشزر للمفتول۔ تو اس طرح کے الفاظ انہوں نے بتائے ہیں کہ جو فصیح نہیں ہے، کیونکہ زبان پہ ان کا آنا بہت مشکل ہے، تو اس لیے جب فصیح کہیں گے تو اس طرح کے الفاظ نہیں ہوں گے۔ اسی طرح وہ مخالفت القیاس، بعض اوقات مخالفت القیاس کا کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کون الکلمۃ غیر جاریۃ علی القانون الصرفی، صرف کے قوانین کے مخالف الفاظ آئیں تو وہ لفظ جو ہوگا، لفظ ابھی لفظ کی بات چلے گی، وہ جو ہے فصیح نہیں کہلائے گا۔ جمع بوق علی بوقات، بوق جو ہے اس کی جمع آتی ہے بوقات، فی قول المتنبی، جس طرح کہ متنبی کے شعر میں ہے فَإِنْ يَكُ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفًا لِدَوْلَةٍ فَفِي النَّاسِ بُوقَاتٌ لَهَا وَطُبُولٌ۔ تو بوق کی جمع بوقات لانا یہ صرف کے قواعد کے مخالف ہے، تو جب قواعد کے خلاف آ گیا تو تب بھی جو ہے یہ بات نہیں بنے گی۔ جو ضروری بات میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اذ القیاس فی جمعہ للقلۃ ابواق، جمع قلت اس کی ابواق آتی ہے۔ وَكَمَوْدِدَةٍ فی قولہ ان بنی للیام زہدہ ما لی فی صدورہم من موددہ، یعنی موددہ، اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے قیاس صرفی کے خلاف ہیں، اور قیاس کیا ہے؟ مودہ، مودہ ادغام کے ساتھ۔ تو اس طرح کی مثالیں بس دے رہے ہیں، یعنی ان کی زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس شعر کی بھی شرح نہیں پڑھی نیچے سے اور نہ ہی اس کو کیا، یعنی ہم اس کو لے رہے ہیں جو بنیادی چیزیں۔ اسی طرح غرابت کیا مراد ہے؟ کون الکلمۃ غیر ظاہرۃ المعنی، غرابت یہ ہے کہ لفظ ایسا ہے کہ اس کا معنی ظاہر نہ ہو اور کم استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تکأکأ بمعنی اجتمع، ابھی تکأکأ یہ تب استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کے جمع ہونے پر، تو یہ لفظ ایسا ہے کہ جو کم استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ، اس کو کہا جاتا ہے غرابت۔ اسی طرح افرنقع بمعنی انصرف، کسی چیز کا مڑ جانا، پھر جانا، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے استعمال عرب میں لیکن بہت کم ہے، اجنبی ہے، اس کو غریب کہا جاتا ہے، یہ بھی فصیح کلمہ نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اطلخم، اطلخم بمعنی اشتد، کسی چیز کا سخت ہونا، اس کے لیے۔ تو اس طرح کے حروف جن میں ایک تو 3 چیزیں نہ ہوں تب وہ کلمہ فصیح کہلائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں تنافر حروف نہ ہو، یعنی زبان پہ بھاری نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس میں قیاس صرفی کی مخالفت نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ غریب کلمہ نہ ہو، اجنبی اور کم استعمال والا نہ ہو، یہ چیزیں اہل لسان پر مسکون ہو۔ ہاں۔ دوسری بات ہے کلام کی فصاحت، اس میں کچھ چیزیں ہیں، کہتے ہیں سلامتہ من تنافر الکلمات المجتمع، اس میں الفاظ ہیں ایک ہی غش، ایک لفظ میں وہ حروف آگے پیچھے اتنے مشکل ہیں کہ ان کو ادا کرنا، اس میں حروف نہیں الفاظ آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ اکیلا لفظ تو ادا کرنا اس کو آسان ہوگا لیکن ان الفاظ کو ملا کے پڑھنا مشکل ہوگا۔ ومن ضعف التألیف، اسی طرح اس کو ترتیب دینا وہ غلط ہو یا اس کو
اس میں کمی ہو. من التعقید مع فصاحت کلماتی، کہتے ہیں کلمات بعض اوقات فصیح ہوں گے اپنی جگہ، لیکن کلام فصیح نہیں ہوگا، ان کی ترتیب اچھی نہیں ہوگی اور الفاظ کو اس طرح جوڑا گیا ہوگا. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں فالتنافر وصف فی الکلام یوجب ثقلہ اللسان وعسر النطق به، کہتے ہیں کہ الفاظ کا زبان پر ادا کرنا اس صورت میں جس طرح انہوں نے ترتیب دیا ہوا ہے ان الفاظ کا مشکل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے، یعنی زبان پر ادا کرنا ایک لفظ کا آسان ہو سکتا ہے، کلمہ اپنی جگہ فصیح ہوگا لیکن کلام نہیں ہے، کیونکہ کلام میں وہ ایسی ترتیب میں ہے کہ ادا کرنا. مثال کے طور پر فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، فی رفع عرش الشرع مثلک یشرع، معنی مفہوم اس کا اپنی جگہ ہے، آسان ہے کہ شریعت کے عرش کو بلند کرنا مثلک یشرع، آپ کے جیسا یہ کر سکتا ہے، لیکن ان کا آپس میں ادا کرنا، اس کو بولنا یہ مشکل ہے. اسی طرح ایک اور ہے ولیس قرب قبر حرب قبر، ولیس قاف بار بار آ رہا ہے نا، تو اس کو ادا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی ایسے کلام کو بھی کہا گیا کہ یہ فصیح نہیں ہے. اسی طرح کریم متى امدحه والورى معی واذا ما لمته وحدی، یہ الفاظ بھی بار بار تکرار سے جو آ رہے ہیں اس میں بھی زبان میں تھوڑا بھاری گزرتا ہے، اس وجہ سے اس کو بھی کلام کو غیر فصیح کہا گیا. وضعف التألیف کون الکلام غیر جار علی القانون النحوی المشہور، کہتے ہیں نحو کے قواعد کے مطابق اس کی تالیف نہ ہو، اس کی ترتیب نہ ہو. مثال کے طور پر کل اضمار قبل الذکر، قانون یہ عربی میں کہ پہلے ایک چیز ذکر ہوتی ہے اس کے بعد پھر اس کی ضمیر لائی جاتی ہے. اس کے الٹ کام اگر ہو جائے تو یہ نحوی قوانین کے خلاف ہے نا، اس وجہ سے اس کو پھر کہا جائے گا کہ غیر فصیح کلام ہے، وہ لفظی لحاظ سے یا رتبہ کے لحاظ سے. مثال کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں جزا بنوہ آ گئے اب الغیلانی، بنوہ کون ہو ہے اس کی، ہاں یعنی اس کو پہلے آنا چاہیے تھا لیکن اس کو پہلے جو ہے بعد میں لے آئیں، تو یہ غلطی ہے اور نحوی لحاظ سے اس وجہ سے اس کو غیر فصیح کہا جائے. اسی طرح دوسری چیز تقیید، تیسری چیز تقیید کیا ہے، یکون الکلام خفی الدلالۃ علی المعنی المراد، کہ اس کا معنی جو ہے جو بیان کیا جا رہا ہے وہ اپنے الفاظ اس معنی پر دلالت نہیں کر رہے، الفاظ اس معنی پر دلالت نہیں کر رہے جو وہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. والخفا، اچھا پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معنی مراد جو ہے یہ خفی ہو گئی ہے اور الفاظ وہ ادا نہیں کر رہا، اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں. خفا اما من جہت اللفظ، بعض اوقات الفاظ میں لفظ ایسے ہیں کہ جو اس معنی کو ادا نہیں کر رہے. مثال کے طور پر سبب تقدیم و تاخیر و فصل ویسمى تعقید لفظیا، مثلا الفاظ میں تقدیم و تاخیر ایسی کر دی گئی ہے کہ اس سے معنی سمجھ نہیں آ رہا. مثال کے طور پر جفقت وهم لا يجفخون بها بهم شیم علی الحسب الاغر دلائل، تو اس اصل جملہ کیا ہونا چاہیے تھا فإن تقدیرہ جفقت بهم شیم دلائل علی الحسب الاغر وهم لا يجحفون، تو کافی اس کی ترتیب جو ہے تبدیل ہو گئی، تو اس وجہ سے اس کا معنی مخفی ہو گیا. یعنی اس کی میں شرح بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، نہ اس کی وضاحت ہو رہی، تاکہ جو بنیادی چیز ہے اس کو ہم لیں. وہ اما من جہت المعنی، بعض اوقات معنی کے لحاظ سے معنی بیان ہو رہا ہے لیکن وہ معنی ہی ایسا ہے کہ جو سمجھا نہیں جاتا. بسبب استعمال مجازات و کنایات لا یفهم المراد، ایسے کنائے اور مجاز استعمال کیے جا رہے ہیں جو کم سمجھے جاتے ہیں. ویسمى تعقید معنوی، مثال کے طور پر بندہ کہ نشر الملک السنتہ فی المدینہ، اب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا، مریدا جواسیسہ، نشر الملک السنتہ فی المدینہ، کہ بادشاہ نے اپنی زبانیں چھوڑ، السنہ نہیں عیون استعمال ہوتا ہے، آپ یعنی غلط ہے نا، غلط استعمال کیا، یہ کہنا چاہیے کہ نشر الملک عیونہ فی المدینہ، تو یہ غلط اس نے استعمال کیا معنوی لحاظ سے. دور کا معنی بیان کیا نا، اصل عیون جاسوس کے لیے ہوتا ہے نا. ہاں جی، یہاں پہ السنہ اس کا مراد یہی تھا جاسوسی، لیکن اس نے غلط استعمال کیا، یہ کنایا نہیں استعمال ہوتا. تو یہ بات تھی کہ کلام میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے کلام میں تنافر نہ ہو، الفاظ ایسے نہ جڑے ہوں کہ ان کو پڑھنا مشکل ہو. دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر دوسری تھی کہ ان نحوی قانون جو ہے اس کے مخالف نہ ہو اور اس کے قواعد کے مخالف نہ ہو. تیسری چیز کہ
تقعید نہ ہو، یعنی جو لفظ وہ الفاظ بیان کر رہے ہیں معنی بھی وہی ہو، یہ نہ ہو کہ اس سے معنی مراد جو ہے وہ الفاظ ادا نہ کر رہے ہیں، تو یہ پھر ایسی صورت میں وہ کلام فصیح نہیں ہوگا۔ ان تینوں چیزوں سے خالی ہوگا تو تب وہ کلام فصیح کہلائے گا۔ اب آخری بات آتی ہے اس فصیح میں کہ متکلم جو بولنے والا ہے اس کی فصاحت کب کہی جائے گی؟ ملکتن، یہ کب فصیح کہلائے گا؟ ملکتن یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح فی ای غرض کان، یہ ایسی انسان کے اندر قدرت ہے کہ جس کے تحت انسان جو کلام کہنا چاہ رہا ہے اس کو بڑے آسان الفاظ میں جو بھی غرض وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس کو ادا کر لے، اس کو فصاحت کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی، اس میں آگے تفصیل انہوں نے بتائی کہ بس یہ کہ جو بندہ بیان کرنا چاہ رہا ہے اس کو بیان کر لے آسان الفاظ میں، یہ اس کا فصیح ہونا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو الفاظ نہیں ذہن میں آ رہے، الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے کہ جو سامعین نہیں سمجھتے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت انہوں نے زیادہ نہیں کی خود ہی۔ اور یہ نیچے اس کی تشریح میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی دو اقسام ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے پر خاص احسان کرے، اس کو خود ہی سے فصیح بنا دے، اور دوسرا یہ کہ بندہ بہت زیادہ خطابت کی پریکٹس کر رہا ہے اور پھر اس کے لیے بہت سارے دروس میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو یہ چیز مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں، تو یہ دو طرح کی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں بلاغہ کی طرف، تو فصیح ہونے میں ایک تو کلمہ فصیح ہوگا، کلام فصیح ہوگا، اور متکلم فصیح ہوگا۔ کلمہ کب ہوگا فصیح؟ جب تنافر حروف نہیں ہوگا، غرابت نہیں ہوگی، اور قیاس صرفی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اور تنافر حروف کیا ہوں گے؟ حروف ایسے نہ جڑے ہوں گے جن کو پڑھنا مشکل ہو۔ اور غرابت کیا ہے؟ غرابت وہ جو اہل لسان پر مخفی ہو، ایسا معنی جی ایسے۔ کلام کب غیر فصیح ہوگا یا فصیح ہوگا؟ فصیح کب کلام کہلائے گا؟ جب تنافر کلمات نہیں ہوں گے، تنافر کلمات نہیں ہوں گے، نحوی قواعد کے مخالف نہیں ہوگا، اور تیسری چیز یہ تقید، معنی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ادا ہو رہا ہو، اور متکلم جو ہے اس کی زیادہ وضاحت کی۔ البلاغہ، اب آ رہے ہیں بلاغہ جو دوسری چیز ہے۔ البلاغۃ فی اللغۃ الوصول والانتہاء، بلاغت بلوغ سے ہے نا، کسی چیز تک پہنچنا۔ مثال طور پر کہا جاتا ہے بلغ فلان المراد، فلاں بندہ اپنی مراد کو پہنچ گیا۔ اذا وصل الیہ وبلغ الرکب المدینۃ اذا انتہى الیہ، اس کی مثالیں دی۔ وتقع فی الاصطلاح، بلاغت جو ہے یہ کلام اور متکلم دونوں کی وصف کہلا سکتا ہے، کہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کلام بلیغ ہے اور یہ متکلم بھی بلیغ ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کلمہ بلیغ ہے، کیوں؟ کیونکہ بلاغت جو ہے یہ کلام میں ہو سکتی ہے، ایک لفظ میں نہیں۔ مثال کے طور چلیں اس کی وضاحت پڑھ لیتے ہیں۔ فبلاغت الکلام مثلا مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحتہ، دیکھیں بلاغت اس کلام بلیغ اس کو کہیں گے جب وہ حال کے مطابق ہو، بس مع فصاحتہ، ساتھ ساتھ اس میں فصاحت بھی ہو، اسی لیے فصاحت کو پہلے ذکر کیا۔ ایک تو کلام میں فصاحت ہو، یعنی تنافر الفاظ نہ ہو، اور تقعید نہ ہو، یعنی اس کے معنی کو ادا کر رہا ہو، اور ساتھ نحوی قواعد کے مخالف نہ ہو، یہ ہو چیز۔ اور پھر جو حال ہے، حاضر ہے اور حاضرین ہیں، ان کے مطابق بات ہو، حالات کے مطابق، ہاں موقع محل کے مطابق بات، اس کو کہتے ہیں بلاغت۔ کلام کی یہ بلاغت ہے۔ والحال ویسمى بالمقام، مقام بھی کہا جاتا ہے اس کو۔ والامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارته على صورة مخصوصة، یعنی وہ جو حال تقاضا کر رہا ہے اس کے مطابق وہ کلام کرے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کلام بلیغ ہے، کیونکہ اس نے اس جگہ پہ یہ کلام کرنا مناسب تھا۔ اچھا، ابھی اسی کی وضاحت چل رہی ہے۔ ایک تو حال کی وضاحت کی کہ حال کے تقاضے کے مطابق ہو تو وہ بلاغت، کلام کی بلاغت کہلائے گی۔ ایک تو حال کی انہوں نے وضاحت کر دی کہ هو الامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارة، یعنی وہ مقصد جس کو انہوں نے ادا کرنا تھا۔ هو الامر الحامل للمتکلم على ان يورد عبارته على صورة مخصوصة، کہ وہ خاص ماحول جو تھا جس میں انہوں نے وہ بات کرنی تھی، اور جو سچویشن بن گئی اور اس کے مطابق انہوں نے بات کرنی تھی، اس کو حال کہتے ہیں، سچویشن یا مقام۔ اسی طرح تقاضا کیا کر رہا ہے؟ لمقتضى الحال، مقتضا کیا ہے جی؟ ويسمى الاعتبار المناسب، مناسب اعتبار، وہی تقاضا جو کرتا ہے۔ هو الصورة
مخصوصۃ التی تورد علیہ العبارہ، وہ خاص صورت جس پر عبارت کو بیان کیا جائے. مثلا المدح حال یدعو لإراد العبارۃ علی صورت الاتناب. مثال کے طور پر آپ نے کسی کی مدح کرنی ہے تو آپ نے اس میں لمبی لمبی عبارتیں کرنی ہیں، اس میں یہ نہیں ہمیں اختصار کیا جاتا ہے، مدح میں پھر لمبی عبارتیں کہی جاتی ہیں، یہ اس کا مناسب تقاضا ہے. اور وذکاء المخاطب حال یدعو لإرادها علی صورت الإیجاز، اور جب مخاطب جو ہے اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے مخاطبین ہیں وہ ذہین لوگ ہیں اور علماء ہیں اور بڑے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں، پھر آپ نے مختصر بات کرنی ہوتی ہے، ادھر آپ نے لمبی لمبی تو باتیں نہیں کرنی ہوتی. فکل من المدح والذکاء حال، یہ مدح اور زکوٰۃ یا سامنے لوگوں کا ذہین ہونا یہ حال ہے. وکل من الاطناب والایجاز مقتضا، یہ آپ نے جو لمبی باتیں کی ہیں یا مختصر باتیں کی ہیں یہ تقاضا ہے. وإراد الکلام علی صورت الاطناب والایجاز مطابقۃ للمقتضى، کہتے ہیں پھر اس کلام کو اس حال کے مطابق بیان کرنا یہ اس کا حالات کے مطابق ہونا ہے، حالات کے تقاضے کے مطابق ہونا ہے. تو یہ کلام کی بلاغت تھی. تو کلام کی بلاغت میں کیا کیا چیزیں آگے؟ ایک تو حال کے تقاضے کے مطابق ہونا اور ساتھ میں فصاحت بھی ہونا، فصاحت کے ساتھ حال کے تقاضے کے مطابق بات کا ہونا. کیا ہے؟ مدح ہے، ہاں، ذکاوت ہے، ہاں، اور اس کے جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اب ذکی لوگوں کے سامنے آپ نے اختصار بیان کرنا ہے. اور مدح جب آپ نے کرنی ہے اب تو آپ نے جیسے اللہ تعالیٰ نے مدح هو المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ مدح ہے. اچھا اب آتے ہیں متکلم جو کلام کرنے والا ہے اس کی بلاغت کیا ہوتی ہے. وہی بات جو ادھر بھی ہوئی تھی، ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام بلیغ فی ای غرض کان، ادھر بھی یہی تھا تقریباً. ایک منٹ دیکھ لیتے ہیں ادھر فصاحت المتکلم کیا ہوا، ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بکلام فصیح، ادھر بھی ہے یہ چیز اپنی جگہ کہ فصیح کلام ہو لیکن حال کے مطابق ہو. ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود، جو مقصود ہے اس کو بیان کرنے کا پر وہ قادر ہو، بکلام بلیغ، لیکن بلیغ کلام، یعنی وہی جو پچھلی شروط ہیں اس میں پائی جائیں، شروط جو پچھلی ہیں وہ پائی جائیں گی تو پھر اس کا کلام یہ متکلم بلیغ کہلائے گا. فی غرض کان، جو بھی وہ غرض بیان کرنا چاہ رہا ہے اس میں وہ واضح ہو اور اس کا کلام بھی بلیغ ہو. تو ایسی قدرت رکھنے والا بندہ متکلم بلیغ کہلاتا ہے. مثال ویعرف التنافر بالذوق، ہاں اب اگلی تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کہ تنافر کا کیسے پتہ چلتا ہے، ذوق سے. جو عربی خاص ذوق رکھتے ہیں نا ان کو پتہ چل بلاغت المتکلم وہی چیز. اس میں ایک تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پچھلے قوانین بھی ہوں گے کہ ایک تو یہ کہ کلام بلیغ ہو لیکن جو بندہ ادا کر رہا ہے اس میں وہ طاقت ہو کہ وہ جو سامنے حال ہے اس کی غرض کے مطابق بات کر سکے، اپنا مفہوم ادا کر سکے، لیکن اسی پچھلے قوانین کے ساتھ، کلام میں بلیغ کے قوانین کے ساتھ. اب آگے مزید کہہ رہے ہیں کہ تنافر کیسے پتہ چلے گا، کہتے ہیں ذوق سے. یہ خاص عربی جو ذوق ہے اسے، اور پھر یہ کہ ابھی ہمیں عرب کے کلام سے پتہ چلے گا، عرب کے کلام سے پتہ چلے گا. اسی طرح مخالفت القیاس کے صرف کی مخالفت ہونا، یہ اچھا پچھلے سارے کی شرح کر رہے ہیں خود ہی، یہ سب سے پتہ چلے گا یہ قیاس کے مخالف ہے کہ نہیں. قیاس کے مخالف، اور قیاس زیادہ تر اسی کو کہا جاتا ہے صرف کی مخالفت کو. وضعف التألیف والتقعید اللفظی بالنحو، یہ ضعف التعلیف اور تقعید لفظی یہ کیا چیز ہے، یعنی نحو کے مخالف ہونا، نحو کے قوانین کے مخالف ہونا. یہ آیا تھا کدھر، فصاحت الکلام، فصاحت ضمیر آگے پیچھے کر، ہاں جی. اسی طرح والغرابہ، غرابت کیا ہے، بکثرت الاطلاع علی کلام العرب. غرابت کا کیسے پتہ چلے گا، آپ جب بہت زیادہ کلام عرب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لفظ بہت کم استعمال ہوا تو تب اس کو آپ غریب کہہ سکتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں عرب کی کتب کا تو بندہ کہے کہ یہ تو مجھے نہیں پتہ تو اس کا مطلب غریب ہے لفظ، نہیں، ایسے نہیں ہو. والتقعید المعنوی بالبیان، تقعید معنوی کا کیسے پتہ چلے گا، علم البیان سے. آپ کو کنایات کا پتہ ہے، مجازات کا پتہ ہے اور تشبیہات کا پتہ ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ادھر معنوی غلطی ہے، کنایا ایسے نہیں بنتا. لفظی یہ تھی نا کہ آپ نے الفاظ کی تالیف ایسی کی ہے کہ جو نحو کے قواعد کے مخالف ہے. مثال کے طور پر ہوئی جو انہوں نے ضمیر بعد میں ذکر کی جاتی ہے وہ پہلے لے آئے.
اور یہ ہو گیا معنوی یہ ہے کہ کنایا ایسا استعمال کیا ہے کہ جو استعمال نہیں ہوتا ادھر. مثال تھی. مثال وہی تھی نا، انہوں نے السنہ لایا تھا، وہ یوں آنی تھی. ہاں بالکل. تو یہ معنوی تقید ایسی تقید کہتے ہیں کسی چیز کا مشکل ہونا. تقید کسی چیز کا مشکل ہونا، یعنی معنوی مشکل کیا ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ بیان سے، علم البیان سے. علم البیان پتہ ہوگا آپ کو، کنایات کا پتہ ہے، شاید ہوتا ہو لیکن وہ بہت دور کا ہے. بہت دور کا ہے ایسے. والاحوال و مقتضیاتها بالمعانی، آپ کو احوال کا کیسے پتہ چلے گا، اور پھر اس کے تقاضے کے مطابق جو بات کرنی ہے اس کا آپ کو علم المعانی سے پتہ چلے گا. تو گویا کہ اس کی اہمیت کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا. فوجب علی طالب البلاغۃ معرفت اللغہ، کہتے ہیں جو بلاغہ کا طالب علم ہے اس کو ایک تو لغت کا پتہ ہونا چاہیے، صرف کا پتہ ہونا چاہیے، نحو کا پتہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کو معانی اور بیان کا پتہ ہونا چاہیے. تو پھر جو اس کو کہا جائے کہ بلاغت کا طالب علم مع کونہ سلیم الذوق. ہاں اس کے پاس ذوق عربی بھی ہونا چاہیے. ذوق عربی نہیں ہے تو بندہ یہ ویسے بھی نہیں پڑھ سکتا، بس وہ مضامین گزریں گے صرف. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو کثیر اطلاع علی کلام العرب، کلام العرب کو بہت زیادہ پڑھنے والا ہو. تو یہ اس طالب علم کے لیے ضروری ہے. تو یہ پہلی بحث تھی، اور اس کے بعد علم المعانی کی بحث آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک.